الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سوالات جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دیا۔ ان چند سوالوں میں سے ایک یہ سوال بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، وہاں تک بھی شراب کے حرام ہونے کی کوئی آیت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ شراب پینا جائز تھا، لیکن کچھ صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلے سے ہی جب کہ شراب جائز تھی شراب سے اور جوئے سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جس کی اجازت ہے لیکن اس میں کچھ نقصانات ہے، خرابیاں ہیں، ایک عقل مند آدمی اپنی عقل سے اس سے پرہیز کرتا ہے اگرچہ وہ جائز ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طرح شراب اور جوئے کی ابھی ممانعت نہیں تھی، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو اپنی طبعی اعتبار سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے جن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اس میں گناہ کی چیزیں زیادہ ہیں، یعنی آدمی جب شراب پیے گا تو اس کے ذریعے سے وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں وہ فائدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔
یعنی اس کے اندر ایک اشارہ کیا گیا، مشورہ دیا گیا کہ شراب سے اور جوئے سے بچنا چاہیے، بالکل حرام ابھی قرار نہیں دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ صحابہ کرام نے، چونکہ اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر گناہ کی چیز زیادہ ہے اور بھلائیاں اور فائدے کم ہے، تو جو چیز کے اندر خرابیاں زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے، یہ سمجھ کر کچھ صحابہ کرام نے شراب کو اور جوئے کو چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ ابھی بالکل حرمت اور حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا، پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ آپ بڑے مالدار تھے، آپ کی دعوت پر کھانے کے بعد پھر شراب کا دور چلا، اور جو شراب پیتے تھے انہوں نے شراب پی۔ اسی دوران مغرب کا وقت ہو گیا، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اکثر ان میں شراب کی حالت میں، اور جو امامت کے لیے کھڑا ہوا وہ بھی شراب کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں۔ اور اس امام نے مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی، اور جو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک آیت دو مرتبہ بھی آتی ہے، اور یہ اتنی نازک صورت ہے کہ اس کے اندر تھوڑا بھی اگر آگے پیچھے ہو جاوے تو مطلب بہت زیادہ بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر اس کے اندر لفظ لا چھوڑ دیا جائے، لا اعبدو کی جگہ پہ اعبد ما تعبدون، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، لا کو اگر چھوڑ دیا جائے تو، کہ میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی عبادت کا ذکر آ جاوے، نعوذ باللہ۔ تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی، اور چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی سورہ نساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی اب نماز کی ممانعت آ گئی جس وقت نشے کی حالت میں ہو، شراب پی ہوئی ہو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بالکل شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن نماز جب وقت آ جاوے اس وقت شراب کی حالت میں ہونے کی ممانعت آ گئی کہ اگر نشہ ہے اور شراب پی ہوئی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی کہ اب ایسی چیز کہ جس کے پینے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ابھی بالکل حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دوسرے صحابی ہے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک موقع پر دعوت کی تھی، اور ان کی شاہی دعوت کے اندر جو ہے اونٹ ذبح کیے گئے تھے، اور پھر کھانے کے بعد وہی شراب کا دور چلا کہ جو پینے والے تھے وہ پینے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عرب لوگ کی عام عادت یہ تھی کہ جب ایسی دعوتیں ہو، شاہی دعوت، اس کے بعد شعر شاعری کا دور چلتا تھا، سب اشعار کہتے تھے اپنے اپنے، اور اپنی تعریف میں، اپنے خاندان کی، گھروں کی تعریف کے اندر سب اشعار کہتے۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے شعر کہنا شروع کیا اور اپنی خاندان کی اور اپنے قبیلے کی اس میں تعریف کرنے لگے، اور اس میں دوسروں کی ہجو اور برائیاں بھی ہوئی کیونکہ نشے کی حالت میں بھی تھے۔ تو ایک نوجوان انصاری صحابی کو غصہ آ گیا،
اور انہوں نے اونٹ کی ایک ہڈی جو کھانے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، اونٹ کی بڑی ہڈی، وہ اٹھا کر ان کو مار دی، جس کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص زخمی ہو گئے، اور وہ یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ مائدہ میں آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس میں شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا، جو جو چیزیں حرام ہیں اس کی لسٹ بیان کی گئی، اور ان میں کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا عام مزاج یہ ہے کہ ایک آدمی جس چیز میں پڑا ہوا ہے اس کو بالکل نہیں روک دیا جاتا ہے، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کو روکا جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک کام خوب کرتا ہو اور اس کو اس سے بالکل روک دیا جائے تو اس کے لیے اس سے رکنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کی بھی کوئی کو عادت ہو، کسی کو ویمل کھانے کی، گٹکے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ بہت کھاتا ہو، دن میں وہ اگر 25 کھاتا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اب تیرے کو بالکل نہیں کھانے کی، تو وہ نہیں رک سکتا۔ اس کو کہا جائے گا اگر روکنا ہو تو کہ بھئی تو 20 سے 10 کر دے، پھر 10 سے پھر 5 کر دے، پھر آہستہ سے اس کو ختم کر۔ شریعت مطہرہ نے بھی اسی قاعدے کے مطابق پہلے اس سے روکنے کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نماز کے اندر مت آؤ شراب کی حالت میں، پھر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جس وقت حرمت کی آیت نازل ہوئی اور حکم نازل ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر حالت یہ تھی کہ مدینہ کے اندر شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح کے بارش کے اندر پانی بہتا ہے۔ سب کے گھروں میں، جس کے گھر میں تھی، جس کے پاس تھی، سب نے بہا دی اور اب اس کے برتن توڑ دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے شراب کے برتنوں کو استعمال میں بھی نہیں لایا، کہ برتن کو خالی کر دیا پھر اس کو دھو کر اس کو کسی دوسرے کام میں استعمال کرے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برتن کو، وہ چیز کو دیکھ کر پھر وہ چیز یاد آ جاتی ہے، تو اس کو ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی روایت میں کہ ایک ایسی مجلس چل رہی تھی شراب نوشی کی، اور حضرت انس سب کو شراب پلا رہے تھے، اور آیت نازل ہو گئی اور اس میں کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی، تو ایک آدمی اعلان کرنے والا، منادی مدینہ میں اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو اس مجلس میں، اس کے اندر جتنے لوگ پی رہے تھے، ان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچی کہ شراب حرام ہو گئی، تو جس کے ہاتھ میں تھا اس نے پھینک دیا، جس کے لب کے قریب تک پہنچ گیا تھا اس نے اس کو ہٹا دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ حرام ہو گئی، سب نے شراب کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا تجارت، ان کا دھندا ہی شراب کو بیچنا اور خریدنا تھا۔ وہ ملک شام سے شراب لاتے قیمتی اور مدینہ میں بیچتے تھے۔ جس وقت حرام ہونے کا حکم نازل ہوا اس وقت وہ اپنا سارا مال لے کر، پورا کیپٹل لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے شراب خریدنے کے لیے۔ جب وہ اپنا مال لے کر مدینہ پہنچتے ہیں تو ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے اور ان کو اطلاع ملی کہ شراب حرام ہو گیا، تو اس نے اپنا سارا مال ایک پہاڑ پر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری تجارت ہی اسی پر ہے، اور میں سارا مال لایا ہوں، پورا کیپٹل لگا کے سارا مال اسی میں ہے، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے کروڑوں کا مال تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ وہ حرام ہو گئی، تو وہ گئے اور اپنا سارا مال بہا دیا اور سارے برتن توڑ دیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں ختم۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔
اللہ رب العزت نے یہاں اسی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اسی کا ذکر کیا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے اندر خرابیاں بہت زیادہ ہے، کچھ فوائد بھی ہے لیکن خرابیاں اس پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے اور صحابہ کرام کے جو سوالات ہوئے ہیں ان کے جوابات دیے، جس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئے گا، ہم اس کو پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔